ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور پروردگار عالم امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرمائے۔ ماہ شعبان ماہ عبادت اور بندگی ہے، ماہ عظمت ہے، اور ماہ شعبان کی عظمت کے لیے اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو میری محبت میں اس مہینے میں روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ بہت ہی عظمت ہے ماہ شعبان کی، اور یہ مہینے اللہ کی طرف سے مومن کو، مسلمان کو ایک تحفہ ہیں، ایک اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے توبہ کرنے کے لیے، مغفرت طلب کرنے کے لیے۔ اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، کریم ہے، رحمتوں والا ہے، اور وہ سال کے 12 مہینے انسان مومن کے لیے اپنی توبہ اور مغفرت کے دروازے کو بند نہیں کرتا، بلکہ سال بھر مومن کو یہ موقع دیتا ہے کہ جب بھی تیرا دل کرے، تیرا دل پلٹ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں خالصتاً اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ رحیم ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سال بھر 12 مہینے ایک ایک لمحہ، کبھی بھی کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جب اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے بند ہو جائیں، اللہ کی توبہ کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے، مغفرت کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے۔ ہر وقت اللہ کی رحمت کا، اللہ کی توبہ کا اور مغفرت کا دروازہ بندہ مومن کے لیے، گناہگار انسان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور خصوصاً یہ ایام، ماہ شعبان کے ایام، یہ مغفرت کے ایام ہیں، توبہ کے ایام ہیں۔ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ آج جب ہم گناہ کرتے ہیں وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دیکھ وہ خدا رہا ہے جس نے روز قیامت انہی گناہوں کا حساب بھی کرنا ہے۔ وہی دیکھ رہا ہے جس نے حساب کرنا ہے، وہ خود گناہوں پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ روز قیامت جب بندہ مومن کو، مسلمان کو، انسان کو اللہ کے حضور جب پیش کیا جائے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا، انسان جھوٹ بولے گا کہ اے خدا میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا، انکار کرے گا اپنے گناہوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو اجازت دے گا، انسان کے ہاتھ، یہ ہاتھ خود بولیں گے کہ اے پروردگار انہی ہاتھوں سے یہ گناہ کرتا تھا۔ ہاتھ بولیں گے، خود یہ آنکھیں جو اللہ نے 2 آنکھیں انسان کو نعمت کے طور پر عطا فرمائی ہیں، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، شہادت دیں گی، اے پروردگار انہی آنکھوں سے نامحرم کو دیکھتا تھا، انہی آنکھوں سے گناہ کرتا تھا۔ خود جب انکار کرے گا آنکھیں گواہی دیں گی۔ پھر یہی کان گواہی دیں گے کہ اے پروردگار یہ کان جو تو نے اس کو نعمت عطا فرمائے تھے، انہی کانوں سے تیری نافرمانی کرتا تھا، غیبت سنتا تھا، ناحق باتیں سنتا تھا، غنا سنتا تھا، گانے سنتا تھا، لاہ و لاب کی محافل میں بیٹھتا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ انسان کے اعضاء خود گواہی دیں گے روز قیامت۔ روایات میں ہے کہ پاؤں، ٹانگیں انسان کی گواہی دیں گی کہ پروردگار یہ انہی ٹانگوں سے گناہ کی طرف چل کے جاتا تھا، غلط جگہوں پر جاتا تھا۔ انسان کا عضو، انسان کے اعضاء بولیں گے اس دن، گواہی دیں گے کہ اے پروردگار یہ انہی اعضاء سے تیری نافرمانی کرتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے اسی زندگی کے اندر کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور اہم نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں کہ کوئی چیز آپ کے پاس ایسی ہے جو آپ کی اپنی ملکیت ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جسم بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس جسم میں موجود طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اللہ نے کتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، کچھ بھی ہمارے پاس اپنا نہیں ہے۔ یہ مال و دولت، یہ رزق، یہ اولاد، یہ جائیدادیں، یہ مکان، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، سب اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ کوئی چیز ہمارے پاس اپنی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے نا، اللہ لوگوں کو نوازتا ہے۔ کچھ بھی اپنا نہیں ہے، پھر بھی سب چیزوں کا مالک بنا ہوا ہے۔ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اس مالک کے سامنے جس نے سب کچھ دیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ انسان کس بات کا غرور کرتا ہے، انسان کس بات کا اس کو غرور ہے جس کی ابتدا ایک نجس قطری سے ہوتی ہے۔
انسان جس کی ابتدا، جس کی پیدائش ایک نجس قطرے سے ہوتی ہے، اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو پورے جسم کے اندر نجاست لیے ہوئے ہے، اور جب مر جاتا ہے تو مردار ہے، یہ کس بات کا غرور کرتا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر انسان اپنا دیکھے، اپنا رتبہ دیکھے کہ وہ کس حیثیت میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی عظمت سے بھری کائنات ہے، اس عظیم کائنات کے اندر انسان کتنا ہے؟ اتنا سا انسان ہے، اور غرور کتنا ہے؟ پہاڑ جتنا۔ تکبر کتنا ہے؟ پہاڑ جتنا۔ غرور اور تکبر والا انسان ایسا انسان ہے جس کو رسول اللہ بھی پسند نہیں کرتے، اہل بیت بھی پسند نہیں کرتے، اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرنے والی ایک بیماری غرور و تکبر ہے۔ انا کا ہونا، میں کا ہونا، کہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ غرور و تکبر غریبوں سے ملتا ہے بڑے متکبرانہ انداز میں ملتا ہے، لیکن امیروں سے جب ملتا ہے تو جھک جھک کے ملتا ہے، بڑے ادب اور احترام سے ملتا ہے۔ یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ منافقت ہے۔ جب آپ کسی بندہ مومن سے ملیں، اپنے رویوں سے آپ بتائیں کہ آپ متکبر انسان نہیں ہیں، خاشع ہیں، خضوع ہے آپ کے اندر۔ ائمہ نے یہی اپنے لوگوں کو، اپنے مومنین کو، مسلمانوں کو یہی ہدایت کی ہے کہ غرور اور تکبر سے دور ہو جاؤ، اللہ کو یہ ناپسند ہے، ناپسند ہے۔ ویسے ہم ائمہ کی اور اللہ کی پسند اور ناپسند کو خیال تو نہیں کرتے، کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں نا ہماری ترجیحات کتنی اہل بیت کی ترجیحات سے ملتی ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہی ماہ شعبان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ ابھی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، چونکہ ولادتیں ہو رہی ہیں، ائمہ کی ولادتوں کا مہینہ ہے۔ ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، اپنی بات کرتے ہیں کہ اسی شعبان اور رجب کے 2 مہینے پہلے رجب کا گزرا ہے اور ابھی شعبان کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بھی ولادتیں ہیں، امیر المومنین کی ولادت ہے اس مہینے میں، اور شعبان کے مہینے میں امام حسین کی ولادت ہے، حضرت عباس کی ولادت ہے، امام زین العابدین کی ولادت ہے، امام زمانہ کی ولادت ہے، حضرت علی اکبر کی ولادت ہے، کافی ائمہ کی ولادتیں ہیں۔ تو ان ولادتوں کے ایام میں اکثر شیعہ مومنین شادیاں کرتے ہیں، اور جن جن کی شادی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور آباد رکھے اور خوشیاں عطا فرمائے۔ نقطہ یہ ہے کہ ان 2 مہینوں کے اندر ائمہ کی ولادتوں کے ایام میں ہم نے شادیاں کی، لیکن ان شادیوں کے اندر گویوں کو بلایا ہے، گانے والوں کو بلایا ہے، ڈھول بجوایا ہے، رقص کیا ہے، اور ہر وہ کام کیا ہے جس کی اہل بیت نے منع کیا ہے۔ تو آپ بتائیں، نام اہل بیت کا لیتا ہے، نام رسول اللہ کا لیتا ہے، نام امیر المومنین کا لیتا ہے، نام مولا علی کا لیتا ہے، اور کام کرتا ہے دشمن علی والے۔ نام مولا علی کا لیتا ہے لیکن کام اس کا دشمن علی جیسا ہے۔ تو مولا علی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوا۔ اگر مولا علی سے تعلق بنانا چاہتا ہے پھر شراب نوشی چھوڑنی پڑے گی، پھر گانا بجانا چھوڑنا پڑے گا، پھر عبادت کرنی ہوگی، پھر امیر المومنین کی طرز کو اپنانا پڑے گا، پھر یتیموں پر ظلم چھوڑنا پڑے گا، پھر مسکینوں کا حق کھانا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اپنے آپ کو علی والا کہنا چاہتا ہے تو علی کی سیرت پر چلنا بہت ضروری ہے، صرف نام لینا کافی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ہے، صرف نام لینے سے، زبان سے کچھ کہہ دینے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ ایمان کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، توجہ فرمائیں، ایمان کے 3 درجے۔ یعنی اس وقت تک ایک انسان، ایک مسلمان مومن نہیں بن سکتا جب تک یہ 3 درجے اپنا نہ لے، مومن نہیں ہے وہ۔ یعنی پہلے تو مسلمان ہوا نا، کلمہ پڑھ لیا اس نے، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب یہ زبان سے اس نے کہہ دیا، یہ اس نے ایمان کا پہلا درجہ کر لیا۔ دوسرا درجہ ہے یہ جو بات اس نے منہ سے کہی ہے، زبان سے ادا کیے ہیں یہ کلمات، اب انہی چیزوں پر دل سے ایمان بھی رکھے، دل سے انہی چیزوں پر یقین رکھے۔ اگر زبان سے بھی کہا ہے اور دل سے اعتماد رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس نے 2 درجے حاصل کر لیے۔ 3 درجے حاصل کرنے ہیں نا ہم نے۔ پہلا درجہ کلمہ پڑھ لیا زبان سے، دوسرا اسی کلمے پر ایمان لے آئے، تیسرا کیا ہے کہ جو کلمہ پڑھا ہے اور جس کے کلمے کا ایمان رکھا ہے اس کی سیرت پر عمل بھی کریں، ان کے فرامین پر عمل بھی کریں۔ زبان سے کہہ دیا، دل سے ایمان بھی لے آئے، یقین بھی کر لیا، لیکن عمل میں نہیں ہے، اس کا مطلب بھی ایمان کامل نہیں ہوا۔ ایمان تب کامل ہوگا جب اللہ کے فرامین کو ہم مد نظر رکھیں گے، جب اللہ کی رضا اور ناراضگی کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، ان چیزوں کو معیار بنائیں گے، پھر ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ شعبان توبہ اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ ایام جو
شعبان کے ابھی ہمارے شامل حال ہیں. کل ولادت باسعادت حضرت علی اکبر شبیہ رسول صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. کل کا دن حضرت علی اکبر کی ولادت کا دن تھا، اور حضرت علی اکبر کی ولادت کا دن نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے. ویسے تو سب کے لیے اہم ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے اہم ہے. کہ آپ دیکھیں حضرت علی اکبر نے اپنی جوانی کے اوج میں پہنچ کر اپنی جان راہ خدا پر فدا کر دی. اپنی جان راہ خدا پر فدا کر دی. جب کربلا امام حسین جا رہے تھے، راستے میں امام حسین علیہ السلام نے کچھ جملے ادا کیے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی کربلا جا رہے تھے، سواری پر موجود تھے امام، اور سواری پر بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے امام نے یہ کلمات پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر نے یہ جملے سنے اپنے بابا کے، اور پوچھا قریب آ کے، بابا آپ یہ کلمات جو پڑھ رہے ہیں، کلمات استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا خدا نخواستہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم باطل کی راہ پر ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں، ہم سچے راستے پر ہیں، حق کے راستے پر ہیں. پھر حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ اگر ہم حق کے راستے پر ہیں پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. پھر پریشانی کی بات نہیں ہے کہ موت ہمیں آ کر گھیر لے یا ہم موت کے پاس چلے جائیں، پھر پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ کردار ہے حضرت علی اکبر کا. آج نوجوان دیکھیں اپنے آپ کو، نوجوان سوشل میڈیا کی زد میں لتاڑے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا نے آج نوجوانوں کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ کسی نوجوان نسل کا پہلے نہیں ہوا. یہ حقیقت ہے. یہ بات آج کی نوجوان نسل زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہے، ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا. یہ کیسے ہوا؟ یہ ہمارے معاشرتی فساد کا اثر ہے. اور اس کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی وقت پر شادیاں نہیں کرتے. نوجوانوں کی وقت پر شادیاں نہیں کرتے. یہ سب سے بڑی بیماری کا جڑ یہی ہے، آفت یہی ہے کہ والدین کو احساس نہیں ہے کہ ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کی بچیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کے قابل ہو گئی ہیں، شادیاں نہیں کر رہے. اگر بیٹا کہہ دے کہ میری شادی کر دو، اس کو کہتے ہیں تو بے شرم ہو گیا، تجھے شرم نہیں آتی، شادی کا نام لیتا ہے. حالانکہ یہ بنیاد ہے. اب یہی والدین جو نوجوانوں کی شادیاں نہیں کرتے نا، انہی بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں اور باپ کو کچھ دن کے لیے جدا کر دیں. کہیں کہ آپ نے بھی قریب نہیں آنا ایک دوسرے کے، دونوں کے کمرے جدا جدا کر دیں. اور کہیں کہ یہی والدین جو بچوں کی شادیاں نہیں کرتے، ان سے پوچھیں کہ آپ جب جوانی میں تھے آپ پر کیا صورتحال تھی. یہ حقیقت ہے. اللہ نے جوان کے اندر ایک فطری تقاضا رکھا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اس کی وقت پر شادی کرو. والدین شادیاں نہیں کرتے، وہ فساد کی طرف رخ کرتا ہے، وہ برائی کی طرف رخ کرتا ہے. اور آپ یقین کریں، جو اولادیں، جو نوجوان والدین کی شادی کے انکار کی وجہ سے برائی کی طرف رخ کرتے ہیں، ان برائیوں کا تمام گناہ ان کے والدین کے سر پر ہے. ان کا گناہ ان کے والدین کے سر پر ہے. بہترین راہ حل کیا ہے؟ نوجوانوں کے وقت پر شادیاں کر دیں، اس کو برائی سے بچائیں. یہ فساد کا معاشرہ. آپ دیکھیں پہلے زمانوں میں، آج سے 20-30 سال پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک بچہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا تھا، وہ بلوغت کی عمر میں آ جاتا تھا 15 سال کی عمر میں. آج آپ دیکھیں معاشرے میں، ذرا آپ وزٹ کریں، دورہ کریں، تجربہ کریں، آپ کو 12 سال کے، 11 سال کے، 13 سال کے بچے بالغ ملیں گے. یہ بچے بالغ جلدی کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنے جلدی بچے بالغ تو نہیں ہوتے. 11 سال کی عمر میں کوئی بالغ ہوتا ہے؟ آج کل ہو رہے ہیں بچے بالغ. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ نوجوان نسل فساد کی زد میں ہے، فساد اور فحشاء بہت زیادہ ہے، اس لیے بچے بھی بار بار جلدی مثلا بالغ ہو رہے ہیں. مثلا ٹی وی وہ کھولیں گے، جیسے ہی سامنے بے پردہ عورت آپ کو نظر آئے گی، فحاشی وہاں پر نظر آئے گی. آپ نیوز چینل دیکھ لیں، نیوز چینل اپنے، وہاں خواتین کا لباس دیکھ لیں، وہ کیسا لباس پہن کر آتی ہیں، وہ نوجوان دیکھتے ہیں. یہ ابھی میں صرف ٹی وی چینل کی بات کر رہا ہوں، جو مثلا یہ نیوز چینل ہے، خبریں جو دیتے ہیں. باقی چینلوں کی بھی بات نہیں کر رہا. اگر باقی چینلوں کی بات کریں تو پھر یہاں پر گفتگو اس حوالے سے نہیں ہو سکتی کہ ٹی وی پر کیا کیا دکھایا جاتا ہے. یہ نوجوان نسل بہت بڑی زد میں ہے، اس کو بچانا ہے. والدین اپنا کردار ادا کریں، ان کی تربیت کریں، شروع سے تربیت کریں. ابھی بچہ سال کا نہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں ٹچ موبائل دے دیتے ہیں. اب صورتحال گھروں میں یہ ہے کہ ماں کے ہاتھ میں اپنا ٹچ موبائل ہے، باپ کے ہاتھ میں اپنا ٹچ موبائل ہے، بچے کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے. ماں اپنی ٹک ٹاک چلا رہی ہے،
ٹھیک ہے، اور جو باپ ہے وہ اپنی فیس بک چلا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنا سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے، اور بچہ اپنا دیکھ رہا ہے، والدین کو پتہ نہیں ہے کیا کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، سب گھروں میں ایسے ہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ابھی بچہ مثلا 6-7 ماہ کا ہوا ہے، روتا ہے نا، اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، موبائل اس کے ہاتھ میں فوراً دے دیتے ہیں، یہ لو موبائل دیکھو آپ، وہ رونا چپ کر جاتا ہے، روتا نہیں ہے۔ یہ نہ کہ اس کو اٹھائیں، اس کو چپ کروائیں، یا کسی اور طریقے سے اس کو سہلائیں، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیں تاکہ موبائل میں مصروف رہے۔ اور جب 2-3 سال کا ہو جاتا ہے پھر آپ اس سے موبائل چھین نہیں سکتے، وہ اتنا آپ کو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، پھر وہ آپ کو موبائل کے بغیر جینے نہیں دے گا۔ یعنی ابھی 1 سال کا ہوا ہے اور آپ نے اس کے ہاتھ میں فحاشی دے دی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، دن رات بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے، والدین کو کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ تربیت کا فقدان ہے۔ والدین کی تربیت نہیں ہوئی، اس لیے وہ بچوں کی تربیت بھی صحیح نہیں کر رہے۔ کیا کریں؟ اولاد کی تربیت کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اولاد کو بٹھا کے درس دینا ہے، آپ نے اولاد کو درس نہیں دینا، آپ نے جو کام کرنا ہے وہیں آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر کرے گی۔ آپ نماز پڑھتے ہو، اولاد نمازی نکلے گی۔ آپ اپنے والدین کی عزت کرتے تھے، آپ کے بچے آپ کی عزت کریں گے۔ آپ اپنے جب گھر جاتے ہو تو اپنی بیوی سے اور گھر والوں سے، والدین سے احترام سے بات کرتے ہو، آپ کا بچہ سیکھے گا، وہ بھی احترام سے بات کرے گا۔ آپ اپنی بیوی کو گالی دو گے، وہ بھی گالی دے گا۔ آپ بچوں کے سامنے گالی دو گے، بچہ گالی آپ کو بھی دے گا، اس نے باہر بھی جا کر گالی دینی ہے، وہیں گالی دینی ہے، اور خود والد کو بھی دے گا وہ گالی۔ بچے سیکھتے ہیں نا، بچوں کو درس نہیں دینا ہوتا، بچے درس سے نہیں سنتے، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ میرے والدین کیا کر رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں۔ جو والدین کر رہے ہوتے ہیں بچے نے وہی کام کرنا ہے، وہ کاپی کرتا ہے باتوں کو، دیکھتا ہے کہ یہ میرے والدین کیا کر رہے ہیں۔ ماں سارا دن کیا کرتی ہے؟ وہ سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی ہے، ڈراموں پہ کیا لگ رہا ہے، فلاں ڈرامہ ہے، فلاں ڈرامہ ہے، فلاں ڈرامہ لگا ہوا ہے، فلاں ڈرامہ بچہ دیکھ رہا ہے بیٹھ کے۔ اب آپ دیکھیں ڈرامے والی ماں کیسے بچے کو پالے گی؟ ابھی خواتین سوچیں، خواتین اس بارے میں سوچیں، فکر کریں کہ وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہی ہیں۔ یہی عورت جو سارا دن بیٹھ کر ٹک ٹاک دیکھتی ہے اور ڈرامے دیکھتی ہے، یہ حضرت زہرا کے مصائب پر گریہ بھی کرتی ہے، پھر اس کو حق نہیں ہے حضرت زینب کی چادر پر گریہ کرنے کا، اور حضرت زہرا کی مظلومیت پر اس کو گریہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ جو اس نے حضرت زینب اور حضرت زہرا کے اس کردار کو اس نے پائمال کیا ہے، اس سیرت کو اس نے پائمال کیا ہے اپنے کردار سے۔ اور اس نوجوان کو حضرت علی اکبر کی اس مظلومیت پر رونے کا حق نہیں ہے، جو حضرت علی اکبر کا نام تو لیتا ہے لیکن اپنے وجود کے اندر ایک صفت بھی حضرت علی اکبر والی نہیں رکھتا، جسم میں، وجود میں پاکیزگی نہیں ہے، نفس کی طہارت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، شوق شہادت نہیں ہے۔ یہ نہ کہے کہ میں حضرت علی اکبر کا ماننے والا ہوں۔ نوجوانوں کے لیے آئیڈیل ہیں حضرت علی اکبر، کہ اس عمر کے اندر راہ خدا کو ترک نہیں کیا، جوانی کے اوج پہ کہا کہ بابا فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے، فرق نہیں پڑتا۔ یہ اوج ہے معرفت کا، یہ کمال معرفت ہے حضرت علی اکبر کی۔ یہ ایام امام زمانہ کی ولادت کے ایام ہیں۔ اس حوالے سے امام زمانہ کی حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس 1 سے 2 منٹ آپ کے زیادہ لوں گا، ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ ولادت امام زمانہ کے حوالے سے یہ نیمہ شعبان کے کچھ اعمال ہیں، یعنی 14 شعبان کا دن ہوگا اور 15 کی رات ہوگی۔ وہ رات عبادت کی رات ہے، اور احادیث کے مطابق کہ شب ہائی قدر میں سے ایک شب قدر یہ بھی ہے، اور اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اور اس کو باقی راتوں کی طرح سو کر نہیں گزار دینا، بلکہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو احیا کریں۔ اس رات میں خصوصی طور پر جو عبادات ہیں، اعمال ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا عمل نیمہ شعبان کا وہ ہے غسل کرنا۔ 14 شعبان کو دن میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے انسان یہ غسل کر لے، اور غسل کرے اس نیت سے کہ غسل کرتا ہوں نیمہ شعبان کے لیے مستحب قربتاً الی اللہ۔ یہ غسل مستحب ہے، بہت زیادہ اس کو اجر و ثواب ہے۔ اور امیر المومنین کی اور تمام ائمہ کی یہ سیرت میں تھا کہ 15 شعبان کی رات، یہ نیمہ شعبان، ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، 1 منٹ کے لیے بھی بستر پر سونے نہیں چاہتے تھے۔ اور ویسے بھی ائمہ کی زندگی میں رات کو کدھر سوتے تھے؟ ائمہ ساری رات عبادتیں کرتے تھے۔ یہ رات خصوصاً، باقی راتوں میں آپ سوئیں، لیکن اس رات کو خصوصاً آپ نے جاگ کر گزارنی ہے، عبادت میں گزارنی ہے۔ اس رات کا ایک بہترین عمل زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا ہے، خصوصی طور پر پڑھیں۔ اور اس کے بعد
زیر آسمان یعنی چھت کے نیچے نہیں بلکہ باہر صحن میں یا اوپر چھت پر چلے جائیں اور وہاں جا کر زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں۔ روایات میں ہے کہ اس رات یہ جملے جو ادا کرے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے کوئی روضہ امام حسین پر جا کر امام کی زیارت کرتا ہے۔ کون سے جملے؟ وہ چھت کے باہر آ جائے، مثلا زیر آسمان آ جائے یا چھت پر چلا جائے، وہ جا کر کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جملے جو ادا کرے گا یا زیارت امام حسین پڑھے گا، اللہ اس کو ایسا اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جیسے کوئی کربلا جا کر امام کے روضے کی زیارت کرتا ہے، اتنا ہی ثواب اس کو ملے گا۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ عمل بھی ہے۔ اس کے علاوہ نماز جعفر تیار ہے، اس رات کا بہترین عمل ہے، یہ تفصیلی نماز ہے، کسی فرصت میں آپ کے سامنے اس کو عرض کروں گا۔ مختلف دعائیں ہیں، دعائے کمیل ہے، دعائے ندبہ ہے، دعائے توسل ہے، یہ ان راتوں میں پڑھیں، دعائے جوشن کبیر ہے، اور بھی کافی سارے اعمال ہیں۔